بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان ایک نئی مشکل کا شکار ہونے جا رہا ہے، بڑی سنجیدہ قسم کی مشکل ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑا ایک کوئی آئنسٹائن ٹائپ دماغ چاہیے۔ اب وہ معاملہ ایکچولی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، یہ دو چیزیں نہیں ہیں سر، ایک کو سکے کے دو رخ ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہی اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نظریات جو ہیں وہ شخصیات سے چھوٹے ہیں اور شخصیات بہت بڑی ہیں، اس کے اندر جو ہے ہم ہر چیز کو ڈھونڈتے ہیں۔ فین کلب ہے پی ٹی آئی، خاص طور پہ ایک فین کلب ہے، ویسے تو نون لیگ بھی فین کلب ہی ہے، یعنی اگر میاں نواز شریف سائڈ سے کرتے تو شہباز شریف پائے نا گوال منڈی کونسلر نہ جیتے، سچی بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ میاں نواز شریف دے یعنی کی کہتے ہیں سر نو سیرے نے اور ان کے بھاگ نے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں نون لیگ کو ووٹ دیتے ہیں، ورنہ جو نون لیگ کے نیچے کے جو ہے اپنا ارکان قومی اسمبلی، یا یوں کہہ لیں کہ جو ایم پی وہ ہیں اپنا وزراء شزراء رہتے ہیں، سر انہوں نے حالت کبھی چیک کرو۔ ابھی آپ دیکھیں لاہور کے اندر مسلم لیگ نون کے 11 ایم این اے اور 11 ایم این اے اور سر میرا خیال ہے کوئی 26 کے قریب یا 24 کے قریب 24 کے قریب ان کے ایم پی اے ہیں۔ مجھے سر سچی بات ہے ایکٹیو ٹوٹل 2 لوگ نظر آئے ہیں ایم این ایز میں سے، اور ایم پی اے تے میں ایک نظر آیا ایکٹیو، بس بلکہ 2 ہی ہیں، 2 مشکل سے ایکٹیو ہیں۔ ایک بلال یاسین ایم پی ایکٹیو ہے، ایک خواجہ عمران نذیر ایکٹیو ہے، ایک شیخ علی اصغر ایکٹیو ہے ایم این اے، اور ایک وحید عالم خان۔ یہ 4 ٹوٹل لوگ ہیں جو ایکٹیو دکھائی دیں گے، باقی سارے پائن ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والا کام ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا، اسی جناب میاں لوگوں ووٹ پانا سن تھوڑی پانا، یہ ان کی سوچ ہے۔ اسی طرح جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں کا بھی یہی المی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، دلاور تحریک انصاف آپ کو کہیں نظر آ رہی، کوئی تانوں کوئی نکا موٹا چھوٹا وڈا کوئی مطلب ہے کہ گونگلو ٹیپ منہ، کوئی ایڈا وڈا منہ، کوئی چھوٹا جا منہ، کوئی خوبصورت چہرہ، کوئی بدصورت چہرہ، کوئی میک اپ والا چہرہ، کوئی جھینگا لالا ہم کردہ چہرہ، کوئی نظر آ رہا ہے کسی جگہ کے اوپر کو بولتا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ تحریک انصاف ساری کتنے چلی گئی، کہاں غائب ہو گئے؟ سارے تو نہیں پھڑے گئے نا، اتنی بڑی جماعت تھی، کوئی چلو 100 بندہ پھڑیا گیا ہوئے گا، وہ باقی دے کتنے گئے؟ اگر آپ قومی اسمبلی کے ٹکٹس کا حساب لگائیں تو قومی اسمبلی کے سر جو ارکان ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 340 341، لیکن اس میں خواتین نکالنے اگر تو یہ اتنے لوگوں کی ٹکٹس کو اگر آپ یعنی امیدوار کے طور پہ دیکھیں تھے انہیں تو نہیں پڑے گے نا۔ صوبائی اسمبلی 297 ٹکٹیں ہوتی ہیں سر جو جنرل نشستوں کے اوپر آتے ہیں، وہ کتنے گئے سارے جانے؟ کوئی 100 بندہ اندر ہویا ہوئے گا بڑی حد، اس میں بھی سارے ایم پی کے امیدوار تھوڑی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ عمران خان اندر ہیں باقی سارے بھی اپنی کھڈاں بڑھ گئے تھے، سویرے عمران خان کڈو یہ اپنی کھڈاں جو ہیں کرے کردے باپ وہ ارد گرد آنا شروع ہو جائے گی، اتنی سی بات ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور اب میں نے جو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں، یعنی سیاست سے آؤٹ، وہ تو ایک طرح کے ہوئے ہیں نا، نااہل ہوئے ہیں۔ اب الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں عمران خان نہیں ہوگا فائن، یہ بات میں ایک مدت سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں کسی یعنی یوں کہہ لیں کہ میں کسی موکل نے کہنے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کی انکوائریاں یا عمران خان کے فیصلے آپ جو سب سے ایماندار جج سمجھا جاتا ہے پاکستان میں یا دنیا میں کسی جگہ پر، سر اس کو بٹھا کے کروا لیں، عمران خان پھر بھی اہل نہیں ہوتا، وہ نااہل ہی ہوگا، بچ ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت، جس طرح کی حرکات اس نے کی ہیں، جس طرح کے معاملات اس نے کیے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ اب تو یعنی باقاعدہ طور پر ٹھپا لاتا گیا نا، اور ٹھپا کس نے لگایا؟ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب 2-3 چیزیں انہوں نے بڑی کلیئر کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ اپنے ذہن میں سے نکال دیں، کیونکہ ان کو سوال ہوا تھا کہ جناب فوج جو ہے وہ رزلٹ بدلے گی، اور رزلٹ بدل کے تو عمران خان کو جیتنے نہیں دے گی یا اس کی پارٹی کو جیتنے نہیں دے گی، تو انہیں کہا پائن
ایک گل اپنے ذہن چ کر دو، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر الیکشن کرانے کا کام فوج کا نہیں ہے، اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے، باقاعدہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سربراہ جو اس وقت ہے یہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے خود لگایا ہوا ہے، لہٰذا چیزیں جو ہیں وہ بڑی کرسٹل اینڈ کلیئر رکھیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جناب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہے اپنا انتخابی عمل کے اندر، وہ ایک مضحکہ خیز بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، ویسے میں آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا ایڈ کر دوں، باقی میں دسنا وزیر اعظم صاحب نے کی فرمایا۔ 2018 کا الیکشن جو تھا نا سر، ایکچولی وہ یعنی اتنی ننگی چٹی کھلی سرعام تاندلی سی کہ اس کو کوئی بندہ نگیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی سارا لاہور جانتا تھا کہ تحریک انصاف کا وزیر اعظم آ رہا ہے، یعنی عمران خان جیت رہا ہے، اور کھلے عام کہتے تھے کہ فوجی ساڑھے نال نے۔ ایسی ایویڈنسز موجود ہیں جس میں انہوں نے جا کہا کہ سانو فلانے نے کیا ایتھے مور لا، ایتھے مور، یعنی جو فوجی افسر وہاں پہ کھڑے تھے ان کو ان کی طرف اشارہ کر کے اتنا کھلا ننگا چٹا جو ہے نا وہ تاندلی نہیں تاندلا کیا گیا، اس کے باوجود عمران خان نہیں جیت سکا تھا۔ تو وہ جو حرکت ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ اب لوکی پیڑے شک کرتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں وہ آپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب جو الیکشن ہوگا اس میں فوج مداخلت نہیں کرے گی، ہمیں یقین کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مداخلت ہوگی تو پائر سارے نو پتہ لگ جائے گا، چند چڑھے گا تو جگ تکے گا۔ سر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو چیزیں اتنی کلیئر کٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ اس سے جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے، حالات بڑے سیریس ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی اور اس کے کارکنوں پر 9 مئی کے واقعات میں توڑ پھوڑ کے الزامات ہیں، ملک میں آئندہ انتخابات جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے بغیر بھی ہوں گے تو منصفانہ ہی ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں 2 باتیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان خود نااہل ہیں، وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، جنوری میں الیکشن ہے، جب تک وہ ان کی نااہلی ختم نہیں ہوتی تب تک تو وہ حصہ نہیں لے سکتے، اور نااہلی ختم ہونے کا صرف ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کیس ہے وہ چلے اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہو جائے، پھر نااہلی ختم ہوتی، ادروائز نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ان کی ضمانت ہوئی ہے، باہر آ سکتے ہیں وہ، یعنی ایک کیس میں اگر کی ضمانت ہے تو جس میں ضمانت ہوگی، باقی تو اتنے بڑے کیس ہیں انہوں نے ضمانت ہون تو باہر آ جائیں، لیکن نااہلی اپنی جگہ پر پھر بھی رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کاکڑ صاحب نے جو اشارہ دیا ہے نا، یہ پی ٹی آئی جو ہے بطور جماعت اس کا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکے۔ جملہ پورا سن لیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کی پارٹی کے لوگ ملوث ہیں، ان پر الزامات ہیں، ملک میں آئندہ عام انتخابات عمران خان اور ان کی پارٹی کے بغیر بھی منصفانہ ہو سکتے ہیں، یعنی انہاں دا جڑا نا چانس کٹ گیا کہ بطور پارٹی وہ اس الیکشن میں حصہ لے سکیں گے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے وقت کا، اس کے پاس جو انفارمیشن کا لیول ہے وہ میرے پاس تو کم از کم نہیں۔ میں اس بات کا ہر کس دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ بہت بڑے اینکر کی طرح جو اسلام آباد میں بیٹھے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی پتا تو میں وہ بھی پتا ہے تے میں تے کیپٹل دا مالک ہوں، ہے جی، اس طرح کی دعوے کرتے لوگ۔ میں نہیں کرتا، مجھے نہیں پتا، میں سچی گل ہے، میں تے شودرا جو گا نا، میں تو برہمنا جو ہے ہی نہیں، تو نہ میں برہمنا دے وچ کوئی رہنا نہ پسند کرنا، لیکن تعلق واسطہ ہے تو جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ میں آپ کو ادروائز ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر پی ٹی آئی کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی، جینونلی اس کے اوپر پابندی لگے، یعنی باقاعدہ اور بندی پابندی، جڑا وہ فارن فنڈنگ والا کیس پابندی بن دی ہوتے، لیکن اگر وہ پابندی لگ گئی تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ویسے ہی متاثر ہو جائے گی۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ پائے نے کھلا چھڈو مخالف نو، ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہاتھ بند دیو تو ساڈے ہاتھ کھول دیو، نہ،
سامنے آگے مقابلہ کریں گے. یہ مولانا صاحب نے بات کی تھی. بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ جو کاکڑ صاحب کا بیان ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ٹائم فش ہو جانے جا رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ایک منطقی انجام کی طرف بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. میرا بھی اپنا بھی یہی خیال ہے. ویسے پابندی اگر لگ جائے تو غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں ہوئے گی. وہ اگر کسی کو نہیں یقین تو میں فائنانشل ٹائمز کی سٹوری کا حوالہ دے رہا ہوں, اس کو پڑھ لیں. اور وہ جو فیصلہ آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جس میں جو ان کے ہیں اپنا فارن فنڈنگ والا کیس, اس کو دیکھ لیں تو پائن پابندی پھٹ دے پئی سے. میں آپ کو ہلکا سا حوالہ دے رہا ہوں, باقی جو ہوئے گا وہ سارے سامنے آ جائے گا. اب میں بات کرنے لگوں پاکستان کو جو نئی مشکل درپیش ہو رہی ہے, ہونے جا رہی ہے. جہاں تسی میرا ڈگیا ٹھٹھیا جا انداز دیکھ رہے ہو, اس کی وجہ بھی یہ وہ مشکل ہی ہے. معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پاکستان کو اپنے آپ کو جو ہے باقاعدہ طور پر سروائیو کرنے کے لیے ہر سال اربوں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے, جو ہم دوست ممالک سے مانگ تانگ کے پورا کرتے ہیں. ہمارا جو ٹیکس پیئر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, یہ جو ہیں اپنا امیر لوگ, ان کا انکم ٹیکس جو ہے وہ پاکستان کا جو تنہا در طبقہ ہے نا, اس سے آدھا انکم ٹیکس وہ دیتا ہے. یہ سارے امیر لوگ, سارے برہمن, لبرٹی مارکیٹ, اعظم مارکیٹ, وہ گلوریا جینز والے ہو گئے یا صفا گولڈ والے ہو گئے, گلبرگ, سارا جتنا تاجر طبقہ ہے, صنعت کار جتنا ہے, ان کا ٹیکس فرض کرو 200 ارب روپے نے انکم ٹیکس. تے ساڈے جڑے ماتڑ نا جن کا ایٹ سورس ٹیکس کٹا جاتا ہے وہ 400 ارب دیتے ہیں. میں انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ فگرز ہیں جو باقاعدہ طور پر شائع ہو چکے ہیں. اچھا, اب وہ ٹیکس نہیں دیتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں رہتے تھے, پاکستان جناب پھر مانگ تانگ شروع کر دیتا ہے. اب مانگ تانگ کے سلسلے میں ہمارا پہلا جو ٹھکانہ ہوتا ہے نا وہ سعودی عرب ہوتا ہے. سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان صاحب ہیں, انہوں نے فوکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا, بڑا انہوں نے تہلکہ مچایا, لیکن اس میں جو میرے لیے خطرے کی گھنٹی ہے نا, وہ خطرے کی گھنٹی کیا ہے؟ وہ خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ جناب اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. کوئی یار باقی سارے دے ہے نہیں, کدے نہیں یہ تعلقات ٹھیک. اچھا, ادھر وہ محمد بن سلمان فوکس نیوز کو انٹرویو دے رہے ہیں, ادھر سعودی وزیر خارجہ جو ہے وہ امریکن جوئش کانگریس کا جو صدر ہے, یعنی جڑا یہودیاں دا صدر ہے امریکہ دے وچ, انہوں بھائی نو ملاقات کر رہے, اور لک کے نہیں کر رہے, سرے عام کر رہے. پہلے نہیں ہونی لک کے ایویں کسی ریسٹورینٹ کسی دے گھر دے ہوں کھلے عام ہو رہی. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ اس کے بعد یہ ایک سین ہے, یہ ایک چیپٹر ہے, اس کو میں نے کرنٹ صورتحال کو بتایا. اب میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب کا دور تھا, اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے صحافی کو سب ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل دے نال ساڈی کیڑی 751 ہے. ٹھیک ہے, یاد کریں, یہاں پر باقاعدہ کمپین لوگوں نے چلائی اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی. اب پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں کشمیر کے اوپر انڈیا کا قبضہ تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اسرائیل کا معاملہ بھی اسی طرح متنازع ہے جس طرح کشمیر کا معاملہ متنازع ہے. تو پھر ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ کتنے جائے گا پائے, وہ مطلب کہ چاہ بیڑ نکل جائے گا. کیا کریں گے اس کا؟ اب ہمارا جو سب سے زیادہ جس کے اوپر امید ہے وہ سعودیہ ہے, ڈالر والوں. ٹھیک ہے, وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں انہوں نے کی نہیں ہیں, مگر اب جو انٹرویو آیا تو گل کھل گئی نا سر, تو بڑا سیریس معاملہ ہے. کیا اگلی منتخب حکومت اس مطالبے کو تسلیم کر سکتی ہے کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو وہ کس کی ہوگی؟ میاں نواز شریف کی. میرا خیال ہے میاں نواز شریف کی ہوگی, یہ نہیں مسلم لیگ نون کی ہوگی. کیا وہ تسلیم کر لیں گے؟ کیا وہ برداشت کر لیں گے اس کو تسلیم کرنا؟ میں نہیں سمجھتا کر سکتا. عمران خان کے لیے آئے وہ بھی نہیں کر سکتا.
حالانکہ وہ کرنا چاہتا سی کر نہیں کر سکیا، ٹھیک ہے. اس وقت جنرل باجوہ بھی چاہتا تھا کرنا، نہیں کر سکا، ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کر لے گی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کر سکے گی. تو یہ سارا برق کس کے اوپر گرے گی؟ موجودہ حکومت کے اوپر. اگر موجودہ حکومت یعنی نگران حکومت کے دور میں یہ تسلیمات والا کام ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہوئے گا. اچھا آپ کر لیں آپ نہ کریں، معاملہ یہ نہیں ہے. میرے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی مشکلات کیسے کم ہوگی. پیسے نہیں ہوں گے تو مشکلات ودھن گے. پائے جس گھر بجلی کا بل دین دے پیسے نہیں ہوں، چار بھرا آپس لڑ ایک دوجے کا سر پاڑ دیں. سر غربت سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے. سیریس میٹر ہے، بڑا سیریس میٹر ہے. اب اس پر دانشورانہ قسم کی اپروچ چاہیے. ایک لیڈر چاہیے ایسا جو دین اور دنیا دونوں نال لے کے ٹر سکے. مجھے فی الحال ایسا کوئی لیڈر دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ کام کر سکے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہو تو لکھیے گا ضرور. میں نے بھی دس دینا نا جہاں تھا نظر آ رہا ہے، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ.